دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جس جنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ اس جنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کو اتہاس کی نہ صرف ایک بڑی بلکہ اہم جنگ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بڑی جنگ نے نہ صرف ہماری دنیا کے اتہاس کو بلکہ نقشے کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب جنگ تھی کہ جس طرح کی جنگ نہ اتہاس میں پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس طرح کی جنگ بعد میں کبھی دیکھی گئی تھی۔ آج کے دور میں دنیا کے نقشے پر نظر آنے والا اسرائیل دیش بھی اسی جنگ کا نتیجہ مانا جاتا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو آج اسرائیل دیش بھی موجود نہیں ہوتا۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں اس جنگ کی کہ جس کو بیٹل آف حیفا یعنی حیفا کی جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک ایسی جنگ کہ جس میں ایک طرف تو اوٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف بھارت کی فوج تھی۔ اب یہ بات سن کر آپ میں سے بہت سارے لوگ شوق ہو گئے ہوں گے، کیونکہ کہاں ایک طرف بھارت دیش اور کہاں سلطنت عثمانیہ کا بارڈر ہوا کرتا تھا، بھلا یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بھارت کی فوج سے سلطنت عثمانیہ کی فوج کا مقابلہ کب، کیسے اور کیوں ہوا تھا، اور آخر اس بڑی اور خطرناک جنگ کا نتیجہ کیا ہوا تھا۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے فرسٹ ورلڈ وار کی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلے وشو یدھ میں جہاں ایک طرف امریکہ، رشیا، جاپان، برطانیہ اور فرانس جیسے دیش تھے تو وہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ، جرمنی، آسٹرو ہنگرین ایمپائر اور بلغاریہ جیسی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ جنگ سن 1914 سے لے کر لگ بھگ 1918 تک جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں برطانیہ یعنی انگریزوں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اوٹومن ایمپائر ہی تھا۔ مانا جاتا ہے کہ برطانیہ نے اس جنگ سے پہلے یہ سپنا دیکھا تھا کہ وہ کسی طرح سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت مانی جاتی تھی، کیونکہ اس سلطنت کے ختم ہوتے ہی اس کا جو بڑا علاقہ تھا اس کا زیادہ تر حصہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں آ سکتا تھا۔ اس طرح سے برٹش ایمپائر جو آلریڈی سب سے بڑی سلطنت تھا وہ اور بھی بڑا ہو جاتا، مگر فرسٹ ورلڈ وار میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی برطانیہ سلطنت عثمانیہ کو ختم نہ کر سکا۔ بھلے ہی یورپ میں تو سلطنت عثمانیہ کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر جو ساؤتھ کا علاقہ تھا یعنی جہاں پر فلسطین، جارڈن، سیریا اور اس جیسے بہت سارے دیش ہیں یعنی مڈل ایسٹ کا بیچ کا پورا علاقہ، یہاں پر سلطنت عثمانیہ ذرہ برابر بھی کمزور نہیں ہوئی، اور برطانیہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس علاقے پر ہی سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرے، کیونکہ اس کے بنا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا ناممکن بات تھی۔ یہ پورا علاقہ ایک طریقے سے سلطنت عثمانیہ کا ہوم گراؤنڈ بھی تھا، کیونکہ ہو نہ ہو سلطنت عثمانیہ اس پورے علاقے پر پچھلے 400-500 سال سے لگاتار راج کر رہی تھی۔ دوستو دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا سن 1918 کا۔ 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کو شروع ہوئے نہ صرف 4 سال گزر چکے تھے بلکہ یہ جنگ اب اپنے آخری پڑاؤ پر بھی پہنچ چکی تھی، اور انگریزوں کو بھی اب دھیرے دھیرے یہ بات پوری طرح سے ریئلائز ہو چکی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کرنے کا ان کا جو خواب تھا وہ شاید ادھورا کا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ لیکن اس جنگ کے بالکل آخری وقت میں انگریزوں کے کچھ بڑے بڑے کمانڈرز کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب ہم جنگ کے بالکل آخری وقت میں اپنی قسمت کو ایک بار اور آزمائیں گے اور اس علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر برٹش ایمپائر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ لگاتار فرسٹ ورلڈ وار میں لڑنے کی وجہ سے اس کی زیادہ تر فوج یا تو زخمی ہو گئی تھی یا پھر تھک ہارنے کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں بچی تھی۔ اس لیے اب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں ہم اپنے سپاہیوں کو نہیں اتاریں گے بلکہ انڈیا کے سپاہیوں کو اتاریں گے۔ دراصل دوستو آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہی دور تھا کہ جب انڈیا کا پورا علاقہ پوری طرح سے انگریزوں کے کنٹرول میں آیا کرتا تھا اور انڈیا کو برٹش انڈیا کے نام سے جانا جاتا تھا، لہٰذا فیصلے کے مطابق انڈین آرمی کو بلایا گیا، اور اس بار انہوں نے اپنے پلان میں ایک اور چینجنگ کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کا یہ جو پورا طاقتور علاقہ ہے اس میں بھی صرف ایک خاص شہر کے اوپر ہی اٹیک کیا جائے گا، اور وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ حیفا ہوگا، وہی حیفا کہ جو آج کے دور میں اسرائیل کے علاقے میں آتا ہے۔ دراصل دوستو انگریزوں کے لیے یہ شہر اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اس شہر کے اندر ایک بندرگاہ موجود تھی۔ انگریز جانتے تھے کہ وہ اگر کسی بھی طرح سے اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بعد میں سمندر کے راستے کو استعمال کر کے وہ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ ہتھیار اور فوج کو لا سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بعد میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنی جنگ کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔
لہٰذا پلان کے مطابق انڈین فوج کو بلا لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا کی جس خاص فوج کو اس علاقے میں جنگ کے لیے بلایا گیا تھا وہ دراصل لینسرز تھے۔ لینسرز فوج کی ایک ایسی خاص ٹکڑی کو بولا جاتا ہے کہ جس کے فوجی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سبھی کے ہاتھوں میں ایک ایک بھالا ہوتا ہے، ایک ایسا لمبا اور تیز بھالا کہ جو ان فوجیوں کا اکلوتا ہتھیار ہوتا ہے۔ تیز رفتار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے یہ فوجی آتے ہیں اور اس بھالے کے ذریعے سے اپنے دشمن پر اٹیک کرتے ہیں۔ لہٰذا جب اس طرح کی خاص فوج حائفہ کے میدان میں اتری تو دوسری طرف جو فوج موجود تھی، جس میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کے ساتھ ساتھ جرمن اور یورپ کے دوسرے سپاہی بھی موجود تھے، ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی فوج کا سامنا نہیں کیا تھا، اور انگریز اپنے پلان میں کامیاب ہوئے اور کچھ وقت کے اندر ہی بھارت کی فوج حائفہ کے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح سے اب انگریزوں کے لیے ایک امید کی کرن بھی جاگ چکی تھی۔ اس جنگ میں برٹش انڈین آرمی کی طرف سے جو مین کمانڈر تھے، جن کا نام اتہاس میں کلپات سنگھ شیخاوت بتایا جاتا ہے، ان کی موت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں انگریزوں نے ان کو دی ہیرو آف حائفہ کا نام بھی دیا تھا۔ فی الحال دوستو، برٹش امپائر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور وہ سلطنت عثمانیہ کہ جو پورا ورلڈ وار جھیلنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور بڑی جانبازی کے ساتھ لڑتی رہی تھی، آخری وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ سمٹتی چلی گئی، اور اس سب میں بیٹل آف حائفہ کا ایک بڑا کردار تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ انگریزوں نے بعد میں حائفہ کی مدد سے جہاں ایک طرف عراق، سیریا اور اس جیسے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو وہیں دوسری طرف نیچے کا عثمانی سلطنت کا جو پورا علاقہ تھا، یعنی جس میں مکہ، مدینہ اور اس جیسے سعودی عربیہ کے سارے علاقے آیا کرتے تھے، اس پر بھی عربوں کی مدد سے قبضہ کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ سے کیسے نکلا تھا۔ انگریزوں نے کچھ خاص عربوں کو حکومت کا لالچ دے کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھڑکایا تھا، اور پھر ان عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس طرح سے کل ملا کر ترکی کا جو نیچے کا پورا علاقہ تھا وہ دھیرے دھیرے سمٹتا چلا گیا۔ سلطنت عثمانیہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ ہی ہماری اس دنیا سے ختم ہو گئی، مگر یہ سارے علاقے کہ جن پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، اس وقت تک انگریزوں کے ہی قبضے میں رہے، جب تک انگریزوں نے ایک ایک کر کے ان کو آزاد کرنا شروع نہیں کر دیا۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کا دور آیا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا تھا۔ فلسطین کا وہ پورا علاقہ کہ جو ابھی 20-30 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر ایک نئے دیش کو آباد کیا گیا، اور اس دیش کا نام تھا اسرائیل۔ یعنی اسرائیل بھی ایک طرح سے بیٹل آف حائفہ کا ہی نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل برٹش انڈین آرمی کے ان سپاہیوں کو بڑی عزت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ حائفہ شہر میں اسرائیل نے آج بھی نہ صرف ان لوگوں کی بہت ساری یادوں کو تازہ کر رکھا ہے، بلکہ ہر سال ان کی یاد میں ایک دن بھی مناتا ہے، یعنی 23 ستمبر کو ہر سال حائفہ ڈے منایا جاتا ہے۔ بات کریں اگر انڈیا کی، تو انڈیا میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے حائفہ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دلی کا سفر کریں گے تو دلی میں بھی آپ لوگوں کو 3 مورتی چوک دیکھنے کو ملے گا۔ دراصل یہ بھی وہی 3 مورتیاں ہیں کہ جو اس دور میں انگریزوں کی طرف سے بیٹل آف حائفہ میں جان گنوانے والے برٹش انڈین آرمی کی فوج کی یاد میں بنوائی گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔